ویڈیو کو لائک کریں، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے سوالات کا کمنٹس میں اظہار کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وللہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا۔ از حزب البحر اور عناصر اربعہ کی تسخیر۔ تصوف اور روحانی علوم میں حزب البحر ایک عظیم الشان اور مبارک وظیفہ ہے جسے امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے یہ وظیفہ قرآنی آیات اور ادعیہ معصورہ پر مشتمل ایک منفرد مجموعہ ہے جو اپنے اندر بے شمار روحانی اسرار اور نکات پر مبنی ہے۔ دوسری طرف عناصر اربع، آگ، ہوا، پانی اور مٹی، وہ بنیادی عناصر ہیں جن سے کائنات اور انسانی وجود مرکب ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم حزب البحر کی اور عناصر اربع پر اس کے تسخیر کے اسرار اور رموز کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ حزب البحر کا پس منظر میں مختلف ویڈیوز میں مختلف ٹکڑوں میں بتا چکا ہوں۔ حزب البحر کو امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ ایک روحانی مشاہدے رؤیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب آپ حج کے سفر پر بحر قلزم، بحر احمر کے سفر میں تھے اور تیز ہواؤں نے آپ کا سفر روک دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت منام میں یہ وظیفہ امام ابو الحسن شاذلی کو اس وقت عطا کیا۔ امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وظیفے کو پڑھا اور اپنی مشکل سے انہیں چھٹکارا ہوا، اور دو مسلمان بھی اس وقت ہوئے جس کی تعلیم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں رؤیت منام میں دی۔ آپ نے حزب البحر سمندر کا وظیفہ بھی اسے کہتے ہیں، اس لیے کہا کہ یہ سمندر کے سفر میں تحفظ اور کامیابی کا ذریعہ بنا۔ حزب البحر کی فضیلت اور برکات میں مختلف ویڈیوز میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، اور اس کی جتنی بھی فضائل بیان کیے جائیں اور اس کے جتنے برکات بیان کیے جائیں، لا تعد ولا تحصیٰ، کہ بے شمار ہیں، کیونکہ اولیاء اللہ کی ایک پوری جماعت نے، چاہے وہ شاذلی سلسلے سے منسلک ہو یا غیر شاذلی سلسلے کے ہوں، تواتر کے ساتھ اس حزب کا معمول رکھا ہے اپنے اوراد میں۔ یہ وظیفہ اپنے اندر اسم اعظم کے اسرار رکھتا ہے۔ امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ اس کی فضیلت میں فرمایا، جو کوئی خوفزدہ ہو وہ اس حزب کو مسلسل پڑھے، جو بیمار ہو تو شفا پا جاتا ہے اس حزب کو پڑھتے ہوئے، جو پریشان ہو تو اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ یہ کسی بھی جگہ پڑھا جائے وہ جگہ محفوظ ہو جاتی ہے آفات و بلیات سے۔ جو شخص اسے ہر روز طلوع آفتاب کے وقت پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا سنتا ہے، اس کی پریشانی دور کرتا ہے، اس کا مرتبہ بلند کرتا ہے، اس کے سینے کو علم توحید سے منور کرتا ہے، اس کے معاملات آسان کرتا ہے، اور اسے جن و انس کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگر یہ بغداد کے باشندوں کے پاس ہوتا تو تاتاری اس شہر کو فتح نہ کر پاتے۔ عناصر اربع کائنات کی بنیاد ہیں۔ عناصر اربع سے مراد وہ چار بنیادی عناصر ہیں جن سے یہ طبعی دنیا وجود میں آئی، اور حضرت انسان کا مرکب بھی یہی عناصر ہیں: آگ، ہوا، پانی اور مٹی۔ تصوف اور اسلامی فلسفے میں ان عناصر کو محض مادی اجزاء نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ تصوف اور اسلامی فلسفے میں ان عناصر کو محض مادی اجزاء نہیں سمجھا جاتا، بلکہ ان کی ایک روحانی اور شعوری حقیقت بھی ہے۔ ہر عنصر کا تعلق ایک خاص محنت، صفت، حالت اور لطیفے سے ہے۔ صوفیاء کے نزدیک ان عناصر کی تسخیر کا مطلب ان مادی اور روحانی قوتوں کو قابو کرنا ہے۔ حزب البحر اور عناصر اربع کی تسخیر۔ حزب البحر کا عناصر اربع کی تسخیر کے ساتھ کیا ربط ہے، یہ ہم بیان کرتے ہیں انشاءاللہ۔ حزب البحر کو کسی بھی چیز کو مسخر اور اسے تابعدار بنانے کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے۔ لفظ تسخیر کا مطلب یہ ہے کسی چیز کو اپنے تابع کرنا، مطیع کرنا۔ اس وظیفے کے ذریعے نہ صرف سمندر، ہواؤں کو، بلکہ عناصر اربع کو بھی مسخر کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں چند اہم نکات ہیں۔ چونکہ اس سلسلے میں باقاعدہ واضح ہے، وَسَخِّرْ لَنَا هَذَا الْبَحْرَ كَمَا سَخَّرْتَ الْبَحْرَ لِمُوسَىٰ علیہ السلام وَسَخَّرْتَ النَّارَ لِإِبْرَاهِيمَ علیہ السلام وَسَخَّرْتَ الْجِبَالَ وَالْحَدِيدَ لِدَاوُودَ علیہ السلام وَسَخَّرْتَ الرِّيحَ وَالشَّيَاطِينَ وَالْجِنَّ لِسُلَيْمَانَ علیہ السلام۔ اس جز سے عناصر اربع کا استدلال بھی لیا جاتا ہے کہ حزب البحر میں چاروں عناصر کی تسخیر کا مجموعہ اور
चारों अनासर को मुसख्खर किया जा सकता है। अब मुसख्खर करने के लिए चंद अहम नुकात है। बहर और पानी की तस्खीर, समंदर और पानी की तस्खीर। चूँकि वजीफ़ा ख़ुद समंदर के सफ़र में दिया गया है, इसलिए इसका पानी और समंदर में पढ़ना और समंदर पर इसका ख़ास असर है। इस पानी के हैत तुग़यानी को कंट्रोल करने के लिए भी पढ़ा जाता है। हवा की तस्खीर, इमाम शाज़िली रहमतुल्लाह अलैह को ये वजीफ़ा इसलिए आता हुआ कि वो तेज़ हवाओं को काबू कर सके, इसलिए ये हवा के अंसर पर भी असरानंदाज हो सकता है। अनासिर अरबा के लिए अमूमी तस्खीर भी है इसमें। इस वजीफ़े को मोहब्बत और तस्खीर के लिए भी पढ़ा जाता है। एक ख़ास तरीका ये कि इसे असर के बाद 3 बार पढ़ा जाए। और वसख्खर लना हादल बहर, ये जो मैंने आया विर्द आपके सामने जो यहाँ से तिलावत किया था, इसकी तिलावत करें और मतलूबा चीज़ का तस्वुर किया जाए। इसका मतलब ये है कि जिस तरह समंदर अल्लाह के हुक्म से मुसख्खर है, इसी तरह दीगर अनासिर और मखलूक़ात भी इसके वजीफ़े के ज़रिए मुसख्खर हो सकती हैं।